حضرت ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا تو میں نے ایک چمکتے دانتوں والے اور کالی داڑھی والے نوجوان کو دیکھا جس کے گرد لوگوں کا رش بڑا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حضور کے غلام حضرت معاذ بن جبل 40 سال سے پہلے وصال بھی کر گئے۔ حضرت معاذ بن جبل ایک بڑے جاندار قسم کے پروقار قسم کے مجاہد صحابی ہوئے۔ حضور نے یمن کا گورنر بھی بنایا، سارا کچھ کر کرا کے 34-35 سال میں قبر میں بھی تشریف لے گئے۔ چمکدار دانت، کالی سیاہ داڑھی، نوجوان اور بڑے بڑے بزرگ اس کے گرد بیٹھے ہیں۔ فرمانے لگے مجھے تو بس اس کی رعنائیاں پیاری لگنے لگ گئی، میں دور دور سے دیکھنے لگ گیا۔ اگلے دن نہ میں نے سوچا رش بڑا ہے، کل آؤں گا، ذرا پہلے آؤں گا۔ فرماتے ہیں عصر سے مغرب تک لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کے آتے، وہ جواب دیتے، تو میں نا زور کے بعد ہی چلا گیا۔ لیکن جب میں پہنچا نا تو میرے پہنچنے سے پہلے حضرت معاذ بن جبل مسجد میں موجود تھے۔ میں نے بڑی کوشش کی ملاقات ہو جائے، پر ظہر سے عصر تک وہ نفل ہی پڑھتے رہے، نوافل میں لگے رہے۔ کہتے ہیں عصر کی نماز پڑھ کے سارے لوگ ان کے گرد بیٹھ گئے، کوئی اپنی بات کرنے لگا، کوئی، کیونکہ مجھے پیار تھا تو میں کوئی بات کرنے نہیں آیا تھا، میں پیار کرنے آیا تھا، میں کوئی مطالبہ رکھنے نہیں آیا تھا، میں تو پیار کرنے آیا تھا۔ تو فرماتے ہیں میں چپ رہا۔ جب سب لوگ فارغ ہو گئے تو حضرت معاذ نے خود میری طرف توجہ کی۔ چوپ ایسے تے موتی مل سن، چوپ ایسے تے ذکر کریں تے ہیرے، تے جے پاگلا مانگو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے، تے نال جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ میں نے کوئی سوال نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی دور بیٹھا رہا۔ حضرت خود فارغ ہو کے کہنے لگے، ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں مجھے کہنے لگے آپ نے کوئی بات نہیں پوچھی؟ تو میں نے کہا حضور میں نے کوئی بات نہیں پوچھی، مجھے بس پتا چلا آپ حضور کے غلام ہیں تو غلاموں سے پیار کرنا میرا عقیدہ ہے، تو حضور میں پیار کرنے لگ گیا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے آپ مجھ سے کیوں پیار کرنے لگے؟ تو کہنے لگے للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ کس لیے؟ فقط کوئی مطالبہ نہیں، کوئی خواہش، رضا الہی۔ تو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ واقعی اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ واقعی؟ کہاں؟ پکی بات ہے، واقعی کہاں؟ فرمانے لگے سنو پھر، میں نے نبی پاک علیہ السلام سے خود سنا ہے۔ حضور فرمانے لگے رب فرماتا ہے جو دو بندے میری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں نا، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے میں ان، او بھائی آپ بھی پیار کرو، آپ بھی پیار کرو، خواجہ اجمیر سے پیار کریں، مجدد الفسانی سے پیار کریں، حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری سے پیار کریں، داتا علی اجمیری سے پیار کریں، غوث پاک سے پیار کریں، فاضل بریلوی سے پیار کریں۔ ٹائم ہی نہیں ہے۔ داتا صاحب پتہ کتنے بڑے صوفی ہیں، حضرت غوث پاک جیلانی ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے، غوث پاک ان کی تعریف کرتے تھے، لیکن لاہور کبھی مال لینے جائیں تو داتا صاحب کی گلی سے گزرتے ہیں، اور وہ بار بڑے لوگ احسان کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے وہاں باہر کھڑے ہو کہتے ہیں السلام علیکم یا ولی اللہ۔ میں کہتا ہوں ایڈا سان نہ ہی کر رہا، تو سیدھا ہی جا، اتنا تو مصروف ہے، اور خدا کے بندے اسپیشل ٹائم نکال خود جا، پتہ ہے۔ اور ہم تو دادا صاحب کو بھی تکلیف نہیں دیتے، بالکل نہیں، نہ ہم جا کے کہتے ہیں حضور مہربانی کریں سفارش، کوئی بات نہیں کرتے۔ ہم کیوں اپنے بزرگوں کو تکلیف دیں کہ اولاد کے لیے دعا کریں اور کاروبار کے لیے دعا کریں؟ یہ تو اللہ بڑی مہربانی فرماتا ہے، اس نے جب تک جان دیا روزی اس نے دینی ہے، یہ تو کام ہو رہا ہے۔ ہم تو جا کے انہیں سلوٹ کرتے ہیں کہ حضور آپ کی مہربانی، آپ یہاں تشریف لائے تو ہمارے بڑوں نے کلمہ پڑھا، آپ کے سبب سے ہمیں رسول اللہ کی غلامی نصیب ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائی یاد رکھیں، ان لوگوں سے پیار کریں، ان سے، اور یہ بھی ہمارا مسئلہ ہمارے نبی پاک نے حل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بندہ کسی قوم سے پیار کرنے لگ جاتا ہے لیکن ان سے کبھی ملا نہیں، اسے بھی کچھ ملے گا؟ انہوں نے تو کہا نا کچھ ملے گا، تو حضور نے گویا کہہ دیا سارا کچھ ہی ملے گا۔ یا رسول اللہ ملا نہیں پر پیار بڑا کرتا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا جو دو پیار کرنے والے ہیں نا اللہ انہیں اکٹھے جنت میں داخل فرمائے گا، سارا کچھ ہی ملے گا، سارا